سر چیمہ ورسز چیمہ جو ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نثار احمد چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نثار صاحب سر یہ بتائیں، یہ جو تحفظات ہیں، اب وہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اور فورم ہوگا، شاید کسی اور سے مطالبہ ہو رہا ہوگا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے، لیکن یہ تو آپ سے براہ راست مطالبہ کر رہے ہیں، نون لیگ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے، آپ کبھی فواد حسن فواد صاحب کو لگوا لیتے ہیں، کبھی احد چیمہ صاحب کو لگوا لیتے ہیں، تو یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو، اور ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جن کا مختلف سیاسی جماعتوں سے جن کی ایسوسیشن ہو، جن کی ایفیلیشن ہو اور کسی خاص جماعت کے وہ سمجھے جاتے ہوں۔ یہ بالکل صحیح ہے، اصولی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، تمام وزراء ایسے ہونے چاہیے جن کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو۔ تبھی یہ ہے کہ ایک منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخابات جو ہیں ان کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور اگر ایسی صورت نہ ہو اور انتخابات جو ہے ان کی غیر جانبداری پہ حرف آئے تو ان کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوگی وہ بھی اس کے اوپر بھی، اس کی ساکھ پہ بھی اثر پڑے گا، منفی اثر پڑے گا۔ اس لیے یہ بات صحیح ہے۔ دوسری جو بات ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم حکومت میں ہم اکٹھے رہے ہیں، کئی طرح کی جو جدوجہد بھی ہم اکٹھے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں یہ بالکل پورے دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو اقدار مشترک ہیں، جو مقاصد ہیں، جو اہداف ہیں جن کے لیے ہم مل کر کوشش کرتے رہے ہیں، وہ بڑے ہیں اور اختلافات چھوٹے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جن کے اوپر قابو نہ پایا جا سکے۔ چیمہ صاحب سر دیکھا اور یہ کیا ہے، دوسری بات جو ایک اور ذہن میں رکھیے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو سٹرانگ ہولڈ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ویسے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک قومی جماعت ہے، ہر صوبے میں اس کی جڑیں ہیں، لیکن جو مضبوط ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے، جہاں سے وہ سب سے زیادہ سیٹیں لے کے آتے ہیں، وہ انٹیریئر سندھ ہے، اور پورا سندھ آپ جب سمجھ لیں تو کیا سندھ میں ہم یعنی ان کو لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون نے دینا ہے؟ سر نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے سازش کے تحت جو ہے وہ انہیں نکالا گیا، یہاں پر وہ سٹرانگ تھے لیکن سازش کر کے یہاں سے نکالا گیا۔ نہیں، وہ سازش اگر ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ ان کو اپنی صفوں میں ڈھونڈنا چاہیے کہ کنہوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ شعر پڑھنے پہ مجبور ہوں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ سر لیکن ایک جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے، جو ہم پہلے بھی جس کا ذکر کر چکے ہیں کہ آپ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ اس وقت ساتھ ہوتے ہیں جب آپ نے کسی کو حکومت سے نکالنا ہوتا ہے یا خود حکومت میں آنا ہوتا ہے، چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، مشرف صاحب کو جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش ہو، کیونکہ اس پہ یہی کہا گیا کہ جی پہلے آپ لوگ اکٹھے ہو کے جو ہے ان کو نکالتے ہیں، اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی اس کے بعد ہم اپنی اپنی باریاں جو ہیں وہ لے لیں گے۔ یہ الزام لگا نا سر، پھر ابھی بھی یہی دیکھا گیا کہ سر 16 ماہ گزرے، وہی صورتیں ہوتی ہیں نا۔ آپ نے کہا کہ یا حکومت سے نکالنا ہوتا ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، یا حکومت میں آنا ہوتا ہے جب اقتدار میں ہوتے ہیں۔ سر تو یہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، دونوں صورتوں میں اگر ہم اکٹھے رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی، تو اور کون سی تیسری صورت کون سی ہے؟ سر یہ لیکن یہ بتائیں نا کہ اب اگر الزامات لگ رہے ہیں، عوام نے بھی تو ووٹ دینا ہے نا، پھر وہ کس کا، وہ آپ لوگوں پہ تکیہ کرتے ہیں، وہ ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں کہ ہاں جی ہم اگلا الیکشن ہوگا ہم ووٹ دیں گے، تو اس میں آپ لوگوں کو مطلب بیانیہ تو ظاہر سی بات ہے الگ الگ ہی ہوتا ہے، منشور الگ الگ ہوتا ہے، لیکن بعد میں آپ لوگ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ہٹتے ہیں تو دوبارہ سے پھر ایک دوسرے کے خلاف شروع ہوتا ہے، تو عوام بھی تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم ان کو ووٹ دیں یا ہم کسی اور کو ووٹ دیں۔ کہ اگرچہ منشور الگ الگ ہے، ہمارے ٹارگٹ ڈیفرنٹ ہیں، اہداف ڈیفرنٹ ہیں، سیاسی جماعتیں دو مختلف ہیں، اور شروع ظاہر ہمارا ماضی ڈیفرنٹ ہے، تاریخ ڈیفرنٹ ہے، پس منظر ڈیفرنٹ ہے، اور ہمارا جو ٹارگٹس ہیں، جو ایمز آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے جو اقدار مشترک ہے، جو ہمارے کامن ٹارگٹس ہیں وہ اتنے بڑے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، ملک میں رول آف لا کو انشور کرنا، جمہوری اقدار کو انشور کرنا، یہ دیکھیں جمہوریت کے لیے، جمہوری قدروں کے لیے، یہ مختلف اداروں کے استحکام کے لیے، اور یہ آئین کی بالادستی کے لیے، یہ ساری قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے، وہ یہ سارے اہداف وہ ہیں جس میں ہمارا مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اہداف اتنے بڑے ہیں کہ ان کے سامنے چھوٹے موٹے اختلافات میں سمجھتا ہوں کہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر ہماری لیڈرشپ آرام سے قابو پا لے گی، ہم شور۔ چلیں سر، اللہ کرے اس پر بھی قابو پا لے، اور جو اس وقت معاشی مسائل ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، اس پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے۔